یہ زمین پر سب سے ناپسند کی جانے والی جگہ ہے، ایک ایسا ریگستان جو انسانی زندگی سے تقریباً خالی ہے، لیکن پھر بھی یہاں شاندار انجینئرنگ کا نمونہ بنایا جا رہا ہے جو اپنے آپ میں کسی عجوبے سے کم نہیں۔ چلی کے اٹاکاما کے بیچوں بیچ سمندر سے 10,000 فیٹ اونچا پہاڑ کی چوٹی پر دنیا کے سب سے بڑے ٹیلیسکوپ کی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے۔ لیننگ ٹاور آف پیسا سے بھی 40% اونچا یہ ٹیلیسکوپ جب کمپلیٹ ہوگا تو یہ ہمارے یونیورس کے دور دراز پلینٹس کو ہماری آنکھوں کے مقابلے میں 5,200 گنا زیادہ قریب سے دیکھ سکے گا، اور یہ امیجز ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ سے بھی 15 گنا زیادہ شارپ ہوں گے۔ پر زمین کی سب سے خشک جگہ پہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیلیسکوپ بنانا کسی اقدار کار کم نہیں ہے۔ اٹاکاما ڈیزرٹ انٹارکٹیکا کے بعد دنیا کا خشک ترین ایریا ہے، جہاں کچھ ایسے حصے پائے جاتے ہیں جہاں اتہاس میں ایک بار بھی بارش کی بوند نہیں پڑی۔ یہ ٹیلیسکوپ ٹائم میں پیچھے جا کر یونیورس کی پہلی اسٹار اور پلینٹس کو کیسے دیکھ سکے گا۔ ارتھ جیسے دوسرے پلینٹس کو ڈھونڈنے میں یہ ٹیلیسکوپ سائنٹسٹ کی کیا مدد کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سائنٹسٹ اور کنسٹرکشن ٹیم کو اٹاکاما ڈیزرٹ کی اونچائیوں میں ایک فٹ بال فیلڈ جتنے بڑے ڈوب کی کنسٹرکشن کے لیے دوران کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، ساؤتھ امریکہ کے پیسیفک اوشن فرنٹ پر 1,000 کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ چلی کا اٹاکاما ڈیزرٹ انٹارکٹیکا کے بعد یہ دنیا کی سب سے خشک ترین جگہ مانی جاتی ہے۔ یہاں قدرت کے ایسے انوکھے رنگ ہیں جنہیں شاید ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ یہاں جوالا مکھی بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیتھ ویلی نمک سے بھرے ہوئے ہزاروں اسکوائر کلومیٹر پھیلے صحرا اور دھند یعنی فوگ کا ایسا سلسلہ پایا جاتا ہے جو پوری دنیا میں نایاب ہے۔ پر ایک چیز جو زندگی کے لیے سب سے ضروری ہے وہ یہاں نہیں ملتی: پانی۔ اٹاکاما ڈیزرٹ کا لینڈسکیپ ہی کچھ ایسا ہے۔ یہاں بارش نہیں پڑتی، یہاں تک کہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جنہوں نے اتہاس میں ایک بوند کی بھی شکل نہیں دیکھی۔ ان تمام خصوصیات کی بنا پر اٹاکاما ڈیزرٹ کسی ایلین کا منظر پیش کرتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے یورپین اسپیس ایجنسی نے اپنے مارس روور کی ٹیسٹنگ بھی یہیں پر کی تھی۔ چلی کے کیپٹل سینٹیاگو سے 1,300 کلومیٹر اور قریبی شہر سے 130 کلومیٹر فاصلے پر سمندری سطح سے 10,000 فیٹ اونچے اس پہاڑ پر یہ غیر معمولی پروجیکٹ زیر تعمیر ہے جو انسانیت کو اسپیس میں دوسری دنیا کا منظر دیکھنے کا موقع دے گا۔ یورپین سدرن آبزرویٹری، جسے ایسو بھی کہا جاتا ہے، اس اسپاٹ پہ ایک بہت بڑا ٹیلیسکوپ بنانا رہی ہے جسے ایکسٹریملی لارج ٹیلیسکوپ یا پھر شارٹ میں ELT کا نام دیا گیا ہے۔ حالانکہ اس کی کنسٹرکشن ابھی مکمل نہیں ہوئی، لیکن اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوگا کہ اسے نام کیوں دیا گیا ہے۔ اس ٹیلیسکوپ میں ایک بہت بڑا مرر یعنی آئینہ لگایا جائے گا جس کا ڈایامیٹر نہ صرف 39 میٹر بڑا بلکہ ابھی تک کے سب سے بڑے ٹیلیسکوپ سے بھی 4 گنا بڑا ہوگا۔ یہ آئینہ حیرت انگیز طور پہ انسانی آنکھ سے 10 کروڑ گنا زیادہ روشنی جمع کر سکتا ہے، پر شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر مٹی کا ایک ذرہ بھی نہ گرے۔ اس سے بچنے کے لیے ٹیلیسکوپ کو ایک سٹیل ڈور سے کور کیا جائے گا جس کا وزن لگ بھگ 2400 پک اپ ٹرکس جتنا وزنی ہے، آلموسٹ 6,000 ٹن۔ اس ڈوم پر 2 بہت بڑے دروازے لگائے جائیں گے جو دن کے وقت بند رہیں گے۔ یہ ڈوم اتنا اونچا ہے اسٹیچو آف لبرٹی بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ پھیلاؤ کی بات کی جائے تو اس کے اندر ایک پوری فٹ بال فیلڈ بھی بنائی جا سکتی ہے۔ اس کے نیچے ایک ہائی ڈیک پلیٹ فارم لگایا گیا ہے جو پورے ٹیلیسکوپ کو 360 ڈگریز گھمانے کے قابل بناتا ہے
تاکہ رات کو آسمان کے کسی بھی حصے کو دیکھنا آسان ہو۔ یہ سوچنے کی بات ہے دنیا کے اس ویران علاقے میں جہاں آس پاس میلوں دور کوئی آبادی نہیں، کنسٹرکشن ٹیم نے اس پیچیدہ پروجیکٹ کی شروعات کیسے کی ہوگی، خاص طور پر جہاں نہ روڈ تھے، نہ بجلی اور نہ ہی پانی، اوپر سے کنسٹرکشن بھی پہاڑ کی چوٹی پر۔ اس پروجیکٹ کے لیے ایسو نے سب سے پہلے یورپ میں کافی جگہوں کا معائنہ کیا، لیکن آخر میں ان کو ساؤتھ امریکہ کی اس لوکیشن کو چننا پڑا۔ ایسو یورپ کی ایک گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے جس میں 16 کنٹریز کے ممبرز موجود ہیں۔ ایسو کے پروجیکٹ ہیڈ کا کہنا ہے ELT کے لیے اس جگہ کو سلیکٹ کرنے کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ ان کو ٹیلیسکوپ کے لیے ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں دور دور تک کوئی شہر نہ ہو۔ اس کا ریزن ہے لائٹ پولوشن۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات وقت بھی اکثر شہروں کے اوپر روشنی ہوتی ہے اور اگر اوپر بادل ہوں وہ بھی صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ روشنی ہزاروں لائٹ ایئرز دور کسی ستارے روشنی سے تو کافی زیادہ ہی ہوتی ہے، جو ٹیلیسکوپ سے جنریٹ ہونے والی امیج کو خراب کر سکتی ہے۔ پر اس طرح کی بہت ساری خود یورپ میں بھی پہاڑوں پر موجود ہیں، تو پھر ساؤتھ امریکہ کی اس لوکیشن کو ہی کیوں چنا گیا؟ ELT کو صرف لائٹ پولوشن سے بچانا کافی نہیں، صاف آسمان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یورپ میں زیادہ تر ٹراپیکل موسم رہتا ہے جس کی وجہ سے اکثر یہاں بادل ہوتے ہیں، پر ایٹاکاما ڈیزرٹ کیونکہ دنیا کے خشک ترین ٹکڑوں میں سے ایک ہے، تبھی یہاں سال کے 30-65 دنوں میں سے 320 دن بادل نہیں ہوتے، جو کہ دور دراز گلیکسیز کو دیکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ 2010 میں ایسو کی ٹیم نے مختلف جگہ پر ٹیسٹ کیے اور آخر کار ان کو ایٹاکاما ڈیزرٹ کی یہ لوکیشن سب سے بہتر قریب لگی۔ 3000 میٹر اونچا پہاڑ جسے سیرو ایمازون کہا جاتا ہے، پر مسئلہ یہ تھا دوسرے پہاڑوں کی طرح یہ کافی نکیلا پہاڑ تھا، یعنی اس پر کسی قسم کی کنسٹرکشن کرنا اس کنڈیشن میں ممکن نہیں ہوگا، لہذا اس پہاڑ کی چوٹی کو کاٹ کر 7 فٹ بال فیلڈ جتنا بڑا ایریا سیدھا کرنا بہت ضروری تھا۔ امیجن کریں کہ 3000 میٹر اونچا نکیلا پہاڑ اور اس کے اوپر ایک بہت میدان بنانا ہو، یہ ایک ایکسیویٹر کی مدد سے کرنا بہت مشکل بھی تھا اور خطرناک بھی، لہذا 2014 میں کنسٹرکشن ٹیم نے ایکسپلوزیو کی مدد حاصل کی۔ پہاڑ کے ٹاپ پر جگہ جگہ سوراخ کر کے ایکسپلوزیو ڈالے گئے اور ریموٹ کنٹرولر کے ذریعے ان کو پھاڑ دیا گیا۔ اس پروسیس میں پہاڑ اوپر کا 100 میٹر حصہ اڑا دیا گیا۔ اس میں 47 لاکھ کیوبک میٹر مٹی موجود تھی۔ یہ اتنی زیادہ مٹی تھی جسے 1911 اولمپک سائز کے سوئمنگ پول بھرے جا سکتے ہیں۔ مٹی اور پتھر ہٹانے کے بعد اوپر کے حصے کو سیدھا کیا گیا اور ٹاپ تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی بنایا گیا، لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ پہاڑ کے اوپر 7 فٹ بال فیلڈ جتنا سیدھا میدان تو بن گیا، لیکن ساتھ ہی ایک بہت مسئلہ ابھر کر سامنے آ گیا، ایک ایسا مسئلہ جس سے ELT کی کنسٹرکشن اگلے 5 سالوں تک رکی رہی۔ انجینئرنگ ٹیم نے دیکھا پہاڑ کے ٹاپ پر سنک ہول بن رہے ہیں، وہ ان کو دوبارہ سے بھرتے، لیکن کچھ ہی وقت کے بعد کئی اسپاٹ خود بخود اندر دس جاتے۔ یہ ELT کی فاؤنڈیشن راستے میں کھڑا ہونے والا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اصل میں جو ایکسپلوزیو ڈال کر پہاڑ کے ٹاپ اڑایا گیا تھا اس نے پہاڑ کے کور کو کافی نقصان پہنچایا تھا۔ پتھروں میں کریکس پڑ گئے اور جگہ جگہ سے مٹی اندر دسنے لگی۔ ہر کچھ مہینوں کے بعد اندر پتھروں میں موومنٹ ہوتی اور پھر نئے سنک ہول بن جاتے۔ اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے انجینئرز نے اس میدان میں کئی ڈرلز کیے اور وائبریشن کی مدد سے آرٹیفیشلی زمین کو سٹیبل کیا تاکہ جتنے سنک ہول بنتے ہیں ایک دفعہ میں ہی بن جائیں۔ فائنلی وائبریشن والا طریقہ
کام کر گیا۔ سنکس ہول میں بھرائی کر کے ایک بار پھر سے پہاڑ کے ٹاپ کو پلین کر دیا گیا۔ اس پورے پروسیس کو کمپلیٹ ہونے میں اگلے 5 سال لگ گئے اور اب اگلا مرحلہ ELT کی فاؤنڈیشن ڈالنے کا۔ یہ کوئی معمولی فاؤنڈیشن نہیں ہونے والی تھی۔ ایٹاکاما ڈیزرٹ کا یہ حصہ سائزمکلی ایکٹیو ریجن ہے جہاں ارتھ کوئک کا آنا بہت کامن ہے۔ ٹیلیسکوپ کے مہنگے پارٹس کو ارتھ کوئک سے بچانے کے لیے فاؤنڈیشن کو اوپر والے ڈوم سے الگ رکھا گیا۔ فاؤنڈیشن اور ڈوم بیچ کئی ہائیڈرولک شاک ایبزاربر لگائے گئے جو ارتھ کوئک کے جھٹکوں کو میٹل کے ڈوم اور اس کے اندر ٹیلیسکوپ مرر تک نہیں پہنچنے دیتے۔ 2023 میں فاؤنڈیشن کا کام مکمل ہوا اور اب باری تھی ٹیلیسکوپ کے لاجواب ڈوم کی۔ ڈوم کا سٹیل سٹرکچر الگ الگ حصوں میں پہاڑ کے نیچے بیس کیمپ میں ہی بنایا گیا۔ اس کے بعد ان حصوں کو پہاڑ کے اوپر پہنچانے کے لیے ان ریموٹ کنٹرول ٹرکس کا استعمال کیا گیا جو ایک ایک کر کے سٹیل فریم کو پہاڑ کی چوٹی تک پہنچانے تھے۔ اوپر پہنچنے کے بعد کرینز نے ان دہشت ناک سٹرکچر ایسے آپس میں جوائنٹ کیا جیسے لیگو کو جوڑا جاتا ہے۔ ایٹاکاما ڈیزرٹ کے اس حصے تک پہنچنے روڈز کا نیٹ ورک کافی حد تک پہلے سے بنا تھا کیونکہ ELT سائٹ سے 20 کلومیٹر دور ہی ایسو کا ایک دوسرا ٹیلیسکوپ بھی موجود ہے جسے ویری لارج ٹیلیسکوپ یا پھر VLT کہا جاتا ہے۔ تو ELT کے لیے انہی روڈ نیٹ ورک کو ایکسٹینڈ کر کے سیرو ایمیزون تک پہنچا دیا گیا۔ ELT کو دنیا کا سب سے بڑا ٹیلیسکوپ بنانے کے پیچھے اس کا مرر جو 39 میٹر بڑا ہے۔ فی الحال اس بڑے مرر کو قابو کے لیے ڈوم کے اندر سٹرکچر بنایا جا رہا ہے اور یہ خود کتنا بڑا ہے اس کا آپ اس ورکر کے سے لگائیں جو فریم اوپر کھڑا ہے۔ یہ 39 میٹر آئینہ کل 800 چھوٹے چھوٹے پیسز ملا کر بنایا گیا جا رہا ہے جس کا کام سپیس سے آنے والی کسی بھی لائٹ کو ملٹیپلائی کر کے سیکنڈری مرر M2 تک پہنچانا ہے۔ M2 سے یہ لائٹ M3 اور پھر یہ M4 تک جائے گی۔ M4 امیج کو زیادہ شارپ بنائے گا اور اس کام کے لیے ڈوم پر لگی طاقتور لیزر بیم کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ لیزرز عام طور پر ایسی ویو لینتھ پر سیٹ کی جاتی ہیں جو 90 کلومیٹر آسمان میں سوڈیم ایٹم کو ایکسائٹ کر دیتی ہیں جس سے وہ چمکنے لگتے ہیں اور ایک آرٹیفیشل سٹار بن جاتا ہے۔ ٹیلیسکوپ اس آرٹیفیشل ستارے کو ایک ریفرنس پوائنٹ کے طور پہ استعمال کرتا ہے تاکہ ریئل ٹائم میں یہ پتہ لگایا جا سکے کہ ایٹماسفیئر کس طرح سے روشنی کو ڈسٹورٹ یا دھندلا کر رہا ہے۔ جب ایٹماسفیئر میں موجود ڈسٹورشن کا پتہ لگ جاتا ہے تو پھر آسانی سے ٹیلیسکوپ کے امیج میں موجود دھندلے پن کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس پورے پروسیس کو آپٹک کہا جاتا ہے۔ M4 سے امیج کا دھندلا پن ختم کرنے کے بعد یہ لائٹ M5 تک جاتی ہے اور یہاں پر امیج ٹھیک کر کے پروسیسنگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ ٹیلیسکوپ کی شاندار ورکنگ کے بارے میں تو بہت ہو گیا، یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے ELT کے ذریعے ہمیں صرف حاصل کیا ہوگا۔ ELT وہ واحد ٹیلیسکوپ ہوگا جو سولر سسٹم کے باہر ایکزو پلانٹ کی ڈائریکٹ فوٹو گراف لے سکے گا۔ وہ پلانٹس جن میں زندگی کے آثار ہونے کا خدشہ ہے۔ فی الحال ان ایکزو پلانٹ دوسرے ٹیلیسکوپ انڈائریکٹلی دیکھ سکتے ہیں، صرف جب وہ اپنے ستارے کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ان کا سایہ نظر آتا ہے۔ ڈائریکٹ فوٹوگراف کے ذریعے ہمیں یہ معلوم پڑ سکتا ہے ان پلانٹس پہ ایٹماسفیئر کیسا ہے اور ایٹماسفیئر سے پتہ لگے گا کہ وہاں پانی ہے یا نہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے یا آکسیجن، یا پھر کوئی ایسی مخلوق تو نہیں جو ارتھ کی طرح پولوشن پیدا کر رہی ہے۔ ELT کے اتنے بڑے آئینے کی وجہ سے اس میں کافی زیادہ لائٹ جمع ہو پائے گی۔ اس کے ذریعے ہم یونیورس کے شروعاتی دنوں میں بھی دیکھ سکیں گے۔ اگر آپ معلوم نہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ لائٹ کی ایک فکس
سپیڈ ہے اور یہ اس سے زیادہ تیز ٹریول نہیں کر سکتی۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم یونیورس کے پاسٹ میں بھی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی سیدھی سادی اگزامپل ہے ہمارے سورج کی پہلی کرن۔ روزانہ جب سن رائز ہوتا ہے تو اصل میں ہم سورج کے پاسٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سورج کی روشنی دنیا تک پہنچنے میں تقریباً 8 منٹ لگاتی ہے۔ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ یونیورس میں 1340 کروڑ سال پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے، یعنی اس کا مرر ان دھیمی لائٹ کو بھی کیپچر کرتا ہے جو یونیورس میں 1340 کروڑ سال پہلے نکلی تھی اور آج وہ ہبل تک پہنچ ہیں۔ اس کے برعکس TELT کا 39 میٹر بڑا آئینہ ہبل ٹیلیسکوپ سے بھی 10 کروڑ سال پیچھے کی لائٹ کو بھی دیکھ کے قابل ہے، یعنی 1350 کروڑ لائٹ ایئرز دور۔ سائنٹسٹ کے حساب سے بگ بینگ جس کی وجہ سے ہماری یونیورس بنی تھی وہ 1380 کروڑ پہلے ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ELT یونیورس پیدائش کے 30 کروڑ سال بعد والا منظر بھی کیپچر کر سکتا ہے۔ یہاں آپ کا یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ELT بے شک ہی بڑا ہے، لیکن صرف آئینوں پر مبنی ٹیلیسکوپ میں سب سے بڑا ہوگا، جبکہ ریڈیو ٹیلیسکوپ میں ایک بہت بڑی ڈش ہوتی ہے، جیسا کہ گولڈن آئی میں ہے۔ آئینے کی بجائے یہ ٹیلیسکوپس ریڈیو ویوز کے ذریعے پاسٹ میں دیکھتے ہیں اور پھر کمپیوٹرائز پروسیس کے ذریعے ان کی تصویر بنائی جاتی ہے۔ پر ڈائریکٹلی دیکھنے میں ELT ابھی تک دنیا کا سب سے بڑا ٹیلیسکوپ ہونے والا ہے۔ بات کی جائے اس پر آنے والے خرچے کی تو ELT پر حیرت انگیز طور پہ $160 کروڑ کا خرچہ ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے، 13,600 کروڑ روپے۔ یہ قریب اتنا ہی خرچہ ہے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کو بنانے میں لگا۔ ایکسپرٹس کے مطابق ELT کی کنسٹرکشن 2029 میں مکمل ہوگی۔ پوری طرح تیار ہونے کے بعد شاید یہ سب سے بڑے سوال کا جواب دے پائے، کیا واقعی ہم اس یونیورس میں اکیلے ہیں یا پھر ہزاروں لائٹ ایئرز دور ارتھ پر جیسے کسی پلانٹ پہ بھی زندگی بستی ہے؟